تو اب یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہونی، یہ لمبی جنگ ہے، اچھی خاصی بیٹل ہے، بہت کچھ بدلنا ہے اس میں. اصل بات یہ ہے کہ ملک جنگ میں جا چکے ہیں، گولڈ ایک سیف آپ کی ہے بس. لیکن یہ ہر ٹائم ڈیٹے چیک کر کے آپ نے کوئی ٹریڈنگ کرنی ہے. اور تیسری بات میں بتا دوں کہ جو مودی ہے وہ ڈیفینیٹلی ذلیل و خوار ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا اور وہ دن اس کے آ گئے. وہ انڈیا کے ٹکڑے کرا کے بالکل بہترین لانتے سمیٹ کے اور پراپر جیسے کہتے ہیں نا اپنا کریئر کرم ہوگا اس کا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے حوالے پر بات ہم کریں گے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں جو لوگ ہمیں کمنٹس کر رہے تھے اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں اسامہ صاحب سے، تو 1 جون جو ڈیٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو سکھائی جائے گی. تو آپ لوگ اپنے جو چیزیں ہیں جو اسامہ صاحب سے رابطہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے. اور عام خبریں بھی انٹر کریں گے، وہی باتیں ہوئیں جس کا اسامہ صاحب نے پریڈکشن کی تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی آج بیان میں بولا کہ ہمیں بھارت سے خطرہ ہے جنگ کا. اور جبکہ مودی کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر راجستھان میں اس نے خطاب کرتے ہوئے اپنی عوام کو بولا کہ کشمیر ہم حاصل کریں گے پاکستان سے. مطلب اب جنگ وہ کشمیر کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ کشمیر ہم نے حاصل کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اسامہ صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہے ابھی 7 جون سے آگے جا سکتی ہے یا 7 جون تک اس کے معاملات رہ سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلے نیلم ویدی جو وادی ہے ہماری جہاں پہ نیلم کا پانی بہتا ہے وہ پانی روکا جا رہا ہے. اس پر بھی بات کافی لوگ کر رہے ہیں. اور پاکستان نے صاف بولا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارا پانی روکا، اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر بات نہیں ہوگی، سیدھا پھر جنگ ہوگی، پاکستان پھر چھوڑے گا نہیں ان کو. اور اس پر آگے کی اپڈیٹس لیتے ہیں اسامہ صاحب سے. تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اور فیلڈ مارشل کا آج جو عہدہ تھا وہ سید عاصم منیر صاحب کو مل چکا ہے اور ان کو یہ انہوں نے آج خطاب کر کے دے بھی دیا ہے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی مودی کو حرکت کرنے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں میں کچھ گھنٹوں میں، آئیے جانتے ہیں نئی اپڈیٹ. کیونکہ آج جو پروگرام دیکھ رہے ہیں 23 مئی 2025 ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو وہ جو اسٹرالوجی کورس کی اپڈیٹ میں وہ 1 مئی سے ہم نے اسی جنگی صورتحال کے پیش نظر یہ 1 جون پہ شفٹ کیا تھا. تو اب سارے ناظرین اپنا فارم فل کر سکتے ہیں اور اپنے ایڈمیشنز کے لیے جو ہے پراپر جو ہے رابطہ کر لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری مدد کی، کیونکہ پچھلے سال ہم اکیلے تھے جنگ کی پریڈکشن دینے میں، پھر کچھ مہینے پہلے بھی ہم اکیلے تھے. اس ٹائم تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اسٹرالوجرز کو دوبارہ جنگ نظر آ بھی گئی ہے. اور ابھی بھی کئی اس میں اس کو روکے بیٹھے تھے سیز فائر پہ، جبکہ آپ کو ہمارا کلیئر سٹانس ڈے 1 کا پتا ہے کہ ایک جنگ آ رہی ہے جو ختم نہیں ہوگی. سمپل از دیٹ. شہباز شریف صاحب نے کیا مہربانی کی ہے؟ انہوں نے صرف یہ مہربانی کی ہے کہ جو پریڈکشن ہم دے رہے تھے انہوں نے اس کو تقویت بخشی. ہم عوام کو تو الرٹ کر رہے تھے نا کہ یہ کوئی سیز فائر شاید نہیں ہے، یہ ساری کہانیاں، جنگ جاری ہے، ابھی کوئی مسئلے حل ہو گئے ہیں، کوئی پوائنٹ آف جو ایشوز تھے، مثال کے طور پہ کشمیر ہے آپ کا، جو پانی کا مسئلہ ہے، یہ دونوں بڑے مسئلے اس وقت جو تھے آپ کے دونوں کے ان بٹوین یو اینڈ انڈیا جو کنفلکٹ ہے وہ کوئی حل ہو گئے ہیں بھلا. اور جیسے مودی نے پھر آپ کو کہا کہ کشمیر آزاد کرا کے رہیں گے، ہم نے تو پچھلے سال سے کہا تھا کہ مودی خواب ہی یہ دیکھ رہا ہے کہ کشمیر آزاد کروا کے اپنا نام کروں کہ میں نے اپنے دور میں کشمیر آزاد کرایا تھا جاتے جاتے. اور اسرائیل کے بھی انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ اسرائیل کی ہی جنگ ہے. وزیر اعظم نے بھی جیسے بتایا کہ 150 جو لوگ ہیں اسرائیلی اس وقت موجود تھے جب یہ آپریشن چل رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیا اور اسرائیل کا ملا جوائنٹ آپریشن ہے. اسرائیل صرف اور صرف چائنا کے لیے ادھر ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایران پہ جب وہ اٹیک کرے تو چائنا ایران کو مدد نہ کر سکے جیسے اب پاکستان کی ہے. پلس وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اب خطے میں یمن کے انصار اللہ ہو، حزب اللہ ہو، کسی کو
تو چائنا وہاں تک پہنچ نہ سکے. تو اس کی خاطر اس کو اب اس خطے میں راستہ بند چاہیے چائنا کا, نہ افغانستان سے نہ پاکستان سے. تو اسرائیل کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ اس میں کوئی اتنا بڑا اٹیک یا اس طرح کا معاملہ شروع کرا دیا جائے کہ عام جو بزنس کی آمد و رفت ہے یا چائنا سے سی پیک کے کنٹینرز یا کچھ بھی وہ نہ جا سکے. سمپل از دیٹ. وہ جو ایکسیس ہے وہ بند کر دی جائے, بس ایک ہی ہدف لے کے بیٹھا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ ایران پہ اٹیک کرے گا تو چائنا مدد اس طریقے سے نہیں کر پائے گا, پلس پاکستان بھی جنگ میں الجھا ہوگا تو یہ بھی ویسے مدد نہیں کر پائے گا, یا اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ خود جنگ میں الجھا ہوگا. بس یہ دو ہدف ہیں, اس کے لیے ساری گیم ہو رہی ہے. انہوں نے پراپر پلان کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ ہے کہ اب تو خیر میں 2-3 اس میں دیکھ بھی رہا تھا, کہیں مجھے کسی نے کلپس بھیجے کہ اب تو باقی سارے اسٹرالجرز کو بھی جنگ نظر آنے لگ گئی ہے. چلو میں نے کہا شکر ہے, ہم بحثیت قوم ایک اچھا ہے کہ تیار ہو جائیں گے, مان جائیں. ہم تو بہت پہلے سے ہی کہہ رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہونی, یہ لمبی جنگ ہے, اچھی خاصی بیٹل ہے, بہت کچھ بدلنا ہے اس میں. 7 جون اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ وہ جنگ کا ایک فیز ہے, جنگ نے کئی کروٹیں لینی ہے. تو میں اس لیے 7 جون تک ہوں کہ اس سے آگے کا کہوں گا تو پھر آگے کی پریڈکشن سارے پیچھے گاڑیاں بھگا کے آ جائیں گے فوراً. پرانے آپ کے جتنے بھی بیٹھے ٹی ویز پہ دودھ کی نہریں بہا رہے تھے یہ تو سال کے شروع میں. میرا تو کئی دفعہ فلک وہ دل کرتا ہوتا ہے کہ وہ کمپیریزنز ہونے چاہیے کہ عوام, مجھے اس سے نہیں ہے کہ سوری ٹو سے ہر کسی کا ایک علمی معیار ہے, علمی وہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عزت بخشنا شہرت بخشنا, لیکن یہ میری عوام بیوقوف جو بنتی ہے اور جو بنایا جاتا ہے اس سے میں بڑا فیڈ اپ ہوں پرسنلی. کیوں؟ کیونکہ عموماً اب میں نے اگلے دن بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا, جیسے وظیفہ دینے کا $10,000 لے لیا یار فلک, وظیفہ دینے کا تم فضائب سے موت مفت میں چلائی جا رہے ہو. لوگ 10,000 وظیفہ دینے کا چارج کر رہے ہیں. کیسے کیسی دنیا پڑی ہے. اور جی عمل کریں گے, توجہ کریں گے, اور بندہ دیکھ لو تو یقین کرو کہ تم اس سے جیسے کہتے ہیں نا کہ ذرا سا بھی اس پہ اس کا جیسے کہتے ہیں ایمان ہی خطرے میں ہوگی اس کی حالت اور اس کا گیٹ اپ اس طریقے کا بندے کا. تمہیں میں لنک بھیجوں گا, وہ دیکھنا تو اندازہ ہوگا کہ وہ کس بڑے طرح بڑے کا لوگ بندہ ہیں ہے. معاشرے میں مطلب جو غلط بیانی کرتے ہیں اگلے ایسٹرالوجی پروگرام میں کے تم نام پہ. بتانا, پھر کمنٹ خود دینا جھکتے مار مار کے کہ وہ کیسا لگا بندہ جس کو عورت نے $10,000 دے دیا. پھر وٹ نہیں آتے. کئی دفعہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ عموماً کہہ دیتے ہیں جی آپ کاٹ کرتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, ادھر سے پڑھائی کر لیں, ادھر سے ان لوگوں نے مافیا بنا ہی ایسا ہوا ہے کہ آپ ادھر سے پڑھائی کر لیں. میں نے کہا بی بی جنگ آپ کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے زیادہ قریب ہے, شیطان ادھر ہے یو کے میں, یہاں سے بیٹھی فوجیں کیا کریں گی. ہاں دعا میں طاقت ضرور ہے, اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بدلتا ہے, لیکن دعائیں کمانی پڑتی ہیں, دعائیں آپ کو کمانی پڑتی ہیں, دعائیں ارن ہوتی ہیں, دعائیں مفت میں نہیں آتی, دعائیں ارن کی جاتی ہیں اچھے اعمال سے, پھر کسی کی دعا لگتی ہے. اور آپ دعا لیں, خود لیں, لوگوں کے دلوں سے, ایسا ہی ہے. دکھی دلوں سے خود دعائیں نکلوائیں. تو بہرحال ٹھیک ہے. یہ ساری سٹوریز کے ہوتے ہوئے پھر مجھے کئی دفعہ وہ بات ادھر ادھر کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی صاحب کل بہت لوگ آپ ایک سے دفعہ ناراض اگر ہوئے دیکھیں تو کمنٹ میں. بڑا پہنچا ہوا. یہ فلک آپ کا ٹاپک ہے, اس کو سمجھو. اس ٹائم تمہارا ویور اس ٹاپک کو بلکہ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ان سب سے آدھے سے زیادہ کے یہی مسئلے ہیں, جادو ٹونا, ان کی طبیعتیں خراب, بندش ہوئی ہوئی ہے, یہ وہ, اسی لیے ادھر آگے بیٹھے تمہیں دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی صاحب ایک دفعہ کوئی عامل آپ کا جن بھگا بھی دے گا تو پھر یہ شیطان تو مرنے تک آنا ہے, قبر تک آنا ہے. کوئی ابلیس نے پٹا تھوڑی لکھ دیا ہے, کوئی ابلیس نے پٹا لکھ دیا ہو کہ چلو جی آج سے یہ عامل آپ کا سخت اور اب میں قیامت تک آپ کو نہیں چھیڑوں گا, آپ میری طرف سے مان لیں. اگلے دن پھر کوئی شیطان چمٹ جائے گا. یوں ہی زندگی چلتی ہے. بہرحال کیونکہ آگے شیطان بہت بڑا ٹاپک ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا کہ جب اقتدار اعلیٰ کا مالک اس کانسٹیٹیوشن کا اللہ تعالیٰ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو سب سے بڑا دشمن عدو مبین جس کو قرآن نشاندہی کرتا ہے وہ شیطان, اور اس کی کیا تیاری کرائی ہے. اس جنگ میں کوئی تجزیہ کر ہی نہیں رہا کہ شیطان بھی تو کوئی پلان کر رہا ہے نا, تو وہ خون چاہتا ہے, خون دوبارہ اس 100 سال بعد وہ خون مانگ رہا ہے.
کہ دھرتی پہ میں انسان کا خون ضائع کروں، اپنوں کا بھی جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا زیادہ بہوائے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو اب ایکچولی شہباز شریف اور مودی نے ان ساری باتوں کو انڈورس کر دیا ہے جو ہم بہت اچھے سے ریگولر اپنے پروگرامز میں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ٹلنے والی ہے۔ اب اس نے آپ کے نقشے تبدیل فلک کر کے جانے ہیں۔ چلو یہ کلپ نوٹ کرو، یہ پھر کہتے ہوتے ہیں جی کلپ نہیں مل رہے، یہ 10 بج کے میرا خیال ہے 10:10 سم تھنگ پہ کلپ ہے۔ نقشے بدل جائیں گے اس جنگ میں آپ کے، یہ وہ جنگ آ رہی ہے، اس کو آپ لوگ پتہ نہیں بالکل بچوں کی طرح لے رہے، اچھا وہ اسامہ اس صاحب، جنگ کو کتنا لڑ لے گا۔ میں پریڈکشن لینا چاہتا ہوں آپ سے، کوئی کیلکولیشن ایسی بتائیں، یہ جو کشمیر والا معاملہ مودی اور شہباز شریف صاحب نے چھیڑا ہے، اس پر ایک تو انڈیا پانی روک رہا ہے، دوسری طرف یہ جو پاکستان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارا پانی روکا تو 6 کے 6 دریا ہم آزاد کرا لیں گے اور کشمیر پھر پاکستان کا پورا ہو جائے گا۔ آپ اس پر یہ جو ٹائم بھی نوٹ کر رہے ہیں لوگ، کیا پریڈکشن دیتے ہیں؟ کشمیر پہ لڑائی بہت بڑھے گی اور یہ پاکستان کا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا تو ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بالکل فلم چل رہی ہے کہ 3 گھنٹے میں پوری ہو جانی ہے، مطلب یا تو آپ کہیں نا کہ یہ فلم ہے کہ 3 گھنٹے میں پوری کرنی ہے تو کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2027 تک کی یہ جنگ جا رہی ہے، وہ آپ کو سن نہیں رہا، کیونکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں نے چکر ڈالا ہوا ہے۔ یہ میرے منہ سے سنتے ابھی نہیں نہیں اتنی نہیں بڑھے گی، تھوڑا بہت آپریشن ہوگا، اب بولے نا ادھر آگے کہ جنگ بڑھ رہی ہے، کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اچھا اب شہباز شریف نے کہہ دیا، آپ صبح سے دیکھیے گا سارے اسٹرالجرز کی آپ کی کٹ پٹ وہ جو ہے نا پینترے بدلتے، دودھ کی نہریں بہا رہے تھے پاکستان میں، کدھر ہیں اب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اب میں کیوں نہ کاؤنٹر کروں، چلو یہ بتاؤ، کیونکہ 1 سال ہو گیا بتاتے ہوئے کہ جنگ آ رہی ہے، کھانا اکٹھا کر لو، خوراکوں کے انتظام کر لو، زندگیوں کی پلاننگز کر لو، آپ لوگ ٹف صورتحال میں جانے والے ہو، نہیں مانے۔ اچھا اب وہ شدت میں آنے والی ہے تو تب نہیں مان رہے، پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی تاریخوں والے شوگل چاہیے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، ٹھیک ہے اب 1 سے 7 کے اندر ہو جائے گا نا شوگل، چلو انجوائے کر لیجئے گا، یہی چاہیے نا آپ لوگوں کو، اس میں بھی فن ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنے دن مل رہے ہیں وہ آپ کے عافیت کے، جتنے دن بھی مل جائیں، یہ چل پڑی ہے، مطلب آپ لوگ اگر تو چاہتے ہیں نا کہ فلمی طور پہ ایک بم ایک دن صبح ہو ہم سب نہ ہو، تو وہ تو ابھی نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ جیسے کبھی کشمیر، کبھی بلوچستان، کبھی وہ رحیم یار خان، کبھی فلاں بارڈروں سے مسئلے فائٹ، وہ چل رہی ہے 2027 تک، اس نے اپنی میکسیمم اس کو جا کے ٹچ کرنا ہے، اور آپ کو اچھا بھلا چلو جتنی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے پریڈکشن کے شوق ہے نا، پریڈکشن لے لیں کہ جتنے اس ٹائم بے فکرے بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی طبیعتیں سیٹ ہوئی ہوں گی بس۔ کیوں؟ پہلے جب جنگ کہہ رہے تھے اس وقت نہیں مانتے تھے ڈھیٹوں کی طرف، پھر سیز فائر والے دن اسی دن میسج آنے لگے، دیکھا سیز فائر ہوگی، پھر کون سی سیز فائر؟ تو اب مسئلہ یہ کہ یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے منافقت کی، کیونکہ آپ کا وہ جو ایسے کہتے ہیں نا شرح صدر ہی نہیں ہے معاملات میں، دین آپ کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، آپ کو کیا پتہ چلنا ہے؟ ڈائریکشن جو سمت کا تعین ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، سمجھاتا ہے کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، حالات، سینسز، شٹیز، وہ آپ کی بند ہوئی ہے، سارا دن موبائلوں میں گھسے رہنا ہے، کون سی مطلب اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو پھر سمجھ آ جائے گی، کبھی اکیلے 2 گھنٹے کسی جا کے کچی جگہ پہ کوئی درختوں کے اندر بیٹھیں، وہاں کوئی تسبیحات اربع کریں عصر سے مغرب، اس میں بیٹھ کے سوچیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے ہوش آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بننے کیا والی ہے۔ تو اوورآل صورتحال فلک پریڈکشن کیا دیں؟ بند کرانے کی دے سکتے ہیں کہ جی جنگ نہیں ہوگی باقیوں کی طرح، یہ ابھی ختم ہو جائے گی، بس یہ ہو سکتی ہے، باقی اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان آرمی کو حفاظت میں رکھے، کیونکہ ہماری افواج جب تک بارڈر پہ ہے ہم ایزی ہیں، امن سے ہیں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ٹائم ہماری جو آرمی ہے ان کا مورال بہت بلند ہے، پاکستان آرمی کا، اور یہ چلو ہر یہ ٹائم تو ریڈی۔ پریڈکشن لے لو، آپ کی عوام کو بھی آخر ایک دن یہ جنگ وہاں تک جانی ہے کہ فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑنا چاہیے، آؤ لے لو یہ پریڈکشن، اس کو کہتے ہیں پریڈکشن، تو یہ لے لو، اور کیا چاہتے ہو بھائی؟
लोग तो तो बंद खड़ी है कराई जा रहे उसके थे, साथ स्ट्रिंग भी। ऑपरेशन कराई जा रहे थे, ये तो सर्जिकल से थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़े एहतियात एहतियात से खेल रहे थे। ये सिर्फ किया करें हफ्ता कैसा गुजरेगा, बस महीना कैसा गुजरेगा, वो किसी का गुजरे ना गुजरे क्या पता चलता है। लोगों की बहरहाल अल्लाह जानों और ताला सबकी जिंदगियों से हिफाजत करे। मत खेलें अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। अच्छा सामा साहब, आपने इसराइल का जायचा बनाया था, उसके बाद से खबरें बदल गई। वहां पर यमन ने हमला कर दिया इसराइल पर, ठीक ठाक किस्म का, और सारी चीजों का दुनिया भर में बायकॉट हो रहा है इसराइल का। और अब तो सारी दुनिया जो है वो मिलकर इसराइल की प्रोडक्ट लेने से इनकार कर रही है, ट्रेड खत्म कर रही है। इस तरह के मामला तो उनके साथ हो गए हैं। अब वो जो उनके मिलियंस ऑफ फौजी थे इसराइल के, वो अब शेल्टर हो रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं कि ये क्या पड़ गया अपनी मुसीबत। मतलब सारी प्रोडक्ट बायकॉट, यमन तो पीछे पड़ गया अब उनके। अभी यमन के अलावा भी आपको याद है और मुल्क भी स्पेन, शामिल हो जाएंगे। उस दिन स्पेन मैंने पड़ कहा गया। था कि उनका छठा घर एक्टिवेट हो गया तीसरे के साथ, ये दोनों उनके रास्ते भी बंद होंगे, उनके कम्युनिकेशन गजा की तरह इनका वो जैसे कहते हैं ना बाइकआउट होगा, और इनके रास्ते भी बंद होंगे। आपने आखिर का बताया हमला था। भी देखेंगे ये। अच्छा, अच्छा, दूसरा गोल्ड के हवाले से बताते, बहुत से लोग गोल्ड का पूछ रहे हैं कि जी। अच्छा, इसमें दो कायदे समझ लें। गोल्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी वेल्थ की हिफाजत का ताला है। गोल्ड जो होता है वो आपकी वेल्थ को जैसे कहते हैं ना असल ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो करेंसी इशू होती है वो गोल्ड के मतलब गोल्ड के इव्स इशू होती है। मतलब स्टेट बैंक के पास जितना सोना होता है उतना रुपया इशू करता है, ये जेन्युइन बात है। लेकिन क्योंकि हम माशाल्लाह ज्यादा छाप देते हैं, इसीलिए वो रुपया कमजोर होता है। हम ज्यादा नोट छाप के गुजारे करते रहते हैं, इसीलिए ये दिन आते हैं। लेकिन जब कोई शख्स गोल्ड लेता है तो वो ये समझ ले कि उसने अपनी उस वेल्थ को उस दिन पे लॉक कर दिया, बस। रुपया गिरे ऊपर जाए, गोल्ड असल वेल्थ है जिसके मुकाबले में रुपया खड़ा होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा गोल्ड के मुकाबले में। तो गोल्ड जब आ जाता है तो आप रिस्क फ्री हो जाते हैं, बस। अब कई लोग इस पे सोच रहे हैं कि जी ये 374 से जाके अब 350 या 348 पे आ गया है, 25 नीचे आ गया है। तो हमने तो 30 पे भी बताया था कि ऊपर, तो 30 से तो आज भी ऊपर है, 330 से तो ऊपर ही है, 240 से तो ऊपर ही है। अब जैसे ही यकम और 7 जून के अंदर इंडिया ने अटैक किया और जबरदस्त आप लोगों के जंगी माहौल बना, ये फिर जाके 380, 390, 75, 90, 80 उधर जाके टकरा लेगा। अच्छा, आप तो इसी चक्कर में सर खाई रखेंगे कि अब 380 हो गया तो आप लोग कहेंगे वाह उसामा साहब, और जैसे ही 360 पे आएगा आप कहेंगे ओहो ये तो नुकसान हो गया। मेहरबानी फरमाए, ग्रोन अप हो जाए। गोल्ड ऊपर जाए या नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड में जाने का मतलब है कि आपने अपनी वेल्थ को महफूज कर दिया, बस। उसका फार्मूला मैं बता देता हूं। जब भी आपने गोल्ड ले लिया उस गोल्ड को रख लें या गोल्ड की कीमत को उठा लें पुरानी कोई, और उस वक्त की चावल की, कार की, जो दूसरी कमोडिटीज है उनकी कीमतों से उसके मुवाजने कर लें, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर गोल्ड मिसाल के तौर पर बहुत ऊपर भी चला गया तो चीजें भी महंगी हुई होंगी उस वक्त, और वो 14 वाली चीज 15 पे पहुंची होगी, 15 वाली 20 पे पहुंची होगी। आपको लग रहा है कि गोल्ड महंगा हो गया और आपने कोई प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट कोई नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि वही आपने जिंदगी गुजार रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं कमाया, क्योंकि आपको वो महंगाई की सूरत में भर देना है। अच्छा, इसी तरीके से नीचे चला गया गोल्ड से पैसा, नीचे प्राइस नीचे पॉइंट चली गई, मिसाल के तौर पे 350 से गोल्ड 330 पे चला गया, तो फिर भी कुछ नहीं नुकसान हुआ। आप जब पैसे उसके कन्वर्ट करके मार्केट में जाएंगे तो वहां आपको वही चीज उतनी ही सस्ती मिलेगी, कपड़ा, गाड़ी, जो भी आपकी, वो ये है बेसिक मैकेनिज्म। लोग इसको गोल्ड लेने को समझ रहे हैं ट्रेडिंग की सेंस में। तो ट्रेडिंग की सेंस में तो फिर हमें बता दें, हम आपको ट्रेडिंग की सेंस में जो है ना अलग से कहानी देंगे। असल बात यह है कि मुल्क जंग में जा चुका है, गोल्ड एक सेफ आपकी हेवन है, बस। लेकिन ये हर टाइम डेटे चेक करके आपने कोई ट्रेडिंग करनी है? आप क्यों हर रोज देख रहे हैं उसकी गोल्ड का रेट, वो बताएं। गोल्ड इसलिए आपको कहा था कि ताकि आपके पैसे बच जाए, बस। और तीसरी बात मैं बता दूं कि जो मोदी है वो डेफिनेटली जलीलो ख्वार होने के लिए पैदा हुआ था।
اور وہ دن اس کے آ گئے. وہ انڈیا کے ٹکڑے کرا کے بالکل بہترین لانتے سمیٹ کے اور پراپر جیسے کہتے ہیں نا اپنا کریا کرم ہوگا اس کا. انشاءاللہ اللہ کرے جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے, ہماری افواج کی طرف بری نظر سے دیکھے, اس کو منہ توڑ جواب ملنا بھی چاہیے, کیونکہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے, بڑی قربانیوں سے ہم نے حاصل کی ہے. باقی ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں, جو بھی اپڈیٹ آئے گی اسامہ صاحب سے لے کے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.